أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. پچھلی آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم عمالقہ سے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، تو قوم عمالقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جائیں اور جہاد کریں، ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے، وہ بہت خطرناک قوم ہے اور اس کے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم سے یہ ارشاد فرما دیا تھا۔ اور اس قوم کے دو نوجوان حضرت یوشع علیہ السلام اور غالب، یہ دو اللہ والے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت مل گئی، اور حضرت غالب علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ بزرگ تھے، ان کو نبوت نہیں ملی تھی، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی نبوت مل گئی تھی، لیکن یہ دونوں بزرگ بہت اللہ والے تھے، 6 لاکھ قوم میں سے یہ دونوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، صرف تم اس باب تک پہنچ جاؤ، لڑتے ہوئے اس باب تک پہنچ جاؤ، اور وہ باب کون سا تھا؟ وہ فلسطین تھا، کہ فلسطین کی سرحدوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، اگر تم داخل ہو گئے تو اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ قوم اس لیے ڈھیٹ تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بھی اس قوم نے انکار کر دیا۔ وہ قوم کون سی تھی؟ وہ یہود تھے، اس قوم نے انکار کر دیا اور کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ لڑے اور آپ کے رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور جب فتح ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا فرمائی اور کہہ دیا اے اللہ ان کا راستہ الگ کر دیجئے، میں اپنے بھائی کی جان کی پرواہ کرتا ہوں، میرے قبضے میں میں ہوں اور میری جان ہے اور میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی جان ہے، باقی آپ ان کا راستہ اور ہم دونوں کا راستہ الگ کر دیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے صحرا سینا میں جو ایک میدان ہے وہاں پر انہیں بھٹکا دیا، یتیمون فی الارض، یہاں تک کہ وہ وہاں پر بھٹکتے رہے، اس صحرا سینا میں بھٹکتے رہے، چلتے تھے شام تک چلتے تھے اور شام دیکھتے تھے اسی میدان میں موجود ہے، کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خیر پانے کی ضرورت نہیں، جیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم دیا اس زمین کو کہ یہ زمین کی مسافت ختم کر دی، کتنا ہی چل لو اسی میدان میں موجود ہے، 40 سال تک یہی رہے، اور اللہ نے فرمایا اپنے نبی علیہ السلام سے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو سنائیے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، حق کے ساتھ صحیح سنائیے ان کو حضرت علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ۔ کیا قصہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ قصہ سنا، یہ قصے اور اس جیسے قصے سنا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں امت کہ اگر تم نبی علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، اور اب پیروی چھوڑ دی
پیچھے چلنا چھوڑ دیا، نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے، جیسے اللہ نے پچھلی قوم ہے اللہ تمہیں بھی ہلاک، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام قصے قرآن مقدس میں اس لیے سنا رہا ہے کہ انہوں نے جو نہیں ہے وہی نافرمانیاں امت محمدیہ میں پیدا ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ پچھلی امت کی طرح ہو جائے، کب؟ قیامت بالنعل، اس طریقے سے ہو جائیں گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی برابر ہوتا ہے۔ گناہ انہوں نے کیا تھا وہی گناہ یہ کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر ایک شخص نے اپنی ماں سے مطالعہ کیا تھا، زنا کیا تھا، تو میرے امت کے لوگ بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنی ماں سے مطالعہ کریں گے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے ارشاد فرمایا کتاب البر میں سود کے بیان میں اللہ رسول علیہ السلام فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ سب سے اتنا ہے، اتنا معمولی سا درجہ ہے جو سب سے کم ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کا۔ اگر کوئی 1 روپیہ سود لیتا ہے یا دیتا ہے یا گواہ بنتا ہے، دلال بنتا ہے، تو اس کے لیے تینوں کے لیے برابر سزا بتائی گئی ہے۔ 2 عذاب ایسے ہیں، ایک شراب بیچنے والا، ایک خریدنے والا، ایک لکھنے والا اور ایک دلال کرنے والا، بچولیا، یہ سب کو برابر گناہ ملے گا، نچوڑنے والے کو بھی برابر گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے ربا جسے سود کہا جاتا ہے، اور سودی نظام آج کل پوری دنیا میں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ جو سود کے نظام کو بہت اچھا نظام سمجھیں گے، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو اس میں وہ ملوث رہے گا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کا دھواں اسے ضرور لگے گا، اس کا دھواں، سود کا دھواں اسے ضرور لگے گا، اگر وہ نہیں لے گا تو اس کا بھائی لے گا۔ سے مراد کہ اس کے نسل میں سے کوئی نہ کوئی سود لے گا، اور سود کا گناہ بہت بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ دوسرا گناہ ہے قتل ناحق، جس کا ذکر اب آ رہا ہے، اور تیسرا گناہ ہے سود کا لینا۔ یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے کبیر الکبائر ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے نبی علیہ السلام، آپ ان لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، واقعہ بیان کیجئے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا حق کے ساتھ صحیح اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب انہوں نے دونوں نے قربانی دی اللہ کے لیے، فتقبل من احدهما، تو ایک کی قربانی قبول کر لی اللہ تبارک و تعالی نے، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی اللہ نے رد کر دی۔ پہلے جب قربانی دی جاتی تھی، واقعہ یہ ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل، یہ 2 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اس دور میں انسانوں کی تعداد کو بڑھانا تھا۔ ماں باپ کون تھے؟ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام، صرف 2 ماں باپ تھے، انسانوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ تو اب ان کی پیداوار بڑھا رہے تھے، لوگ بڑھا رہے تھے، انسان بڑھا رہے تھے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ جب پیدا فرماتے تھے حضرت حوا علیہ السلام کے بطن تھے، تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوا پیدا ہوا کرتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ قابیل کے ساتھ ان کی بہن پیدا ہوئی، حابیل کے ساتھ ان کی بہن پیدا ہوئی، اور یہ نظام رکھا اس شریعت میں، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں، جو پہلے حمل سے جو بیٹی پیدا ہوگی اور دوسرے حمل سے جو بیٹا پیدا ہوگا، ان کا آپس میں نکاح جائز ہوگا، ان کا آپس میں نکاح جائز ہوگا۔ اگر ایک ہی حمل سے ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوئے، ان کا آپس میں رشتہ اور آپس میں نکاح ناجائز ہے۔ ہاں، ایک حمل سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور دوسرے حمل سے ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان دونوں کا آپس میں نکاح کیا جائے، پہلے بیٹا اور دوسری بیٹی، اور دوسرا بیٹا پہلی بیٹی، ایسے نکاح ہوتا تھا۔ تو حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ تھوڑی سی 19 تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے کہا حابیل سے
اور آدم علیہ السلام سے کہ میں اس سے نکاح کروں گا، یعنی اپنی سگی بہن سے، ہم جنس سے میں اس سے نکاح کروں گا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرما دیا اور کہا کہ تم قربانی پیش کرو، تم قربانی پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی وہی صحیح راستے پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، اس کی بات ہے۔ تو ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل علیہ السلام جو بہت زیادہ نیک تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ بکریاں چراتے تھے، دمبے چرایا کرتے تھے، انہوں نے ایک موٹا ترابی دمبا لیا اور اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اور قابیل یہ زراعت کرتا تھا، زراعت کھیتی باڑی، اس نے غلہ اٹھایا اور غلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آگ آئی آسمان سے، پہلا نظام یہ تھا کہ جس کی قربانی یا جس کا صدقہ قبول ہوتا تھا تو آسمان سے آگ کا شعلہ آتا تھا اور اسے بھسم کر دیتا۔ تو حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں۔ اسے بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا، اس لیے کہ نتائج زمین پر مل گئے، نتائج زمین پر مل گئے۔ آج کل جو نتیجہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادت کو، ہمارے گناہوں کو مغفی رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں معلوم ہوگا کون کتنا زیادہ لے کر گیا ہے، کون کتنا زیادہ لے کر گیا ہے، یہ تو آخرت میں معلوم ہوگا۔ یہاں پر قربانی کی جاتی ہے تو بہت زیادہ موٹی مہنگی بھینس لایا جاتا ہے، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے شاندار بھینس میری ہے، سب سے شاندار دمبا بکری میری ہے، یہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے قربانی کی گوشت کی ضرورت نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو خالی تقوی دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس نتیجے میں اسے غصہ آ گیا، اور اتنا غصہ آیا، جب غصہ آتا ہے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے انسان۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا قال لأقتلنک، اس نے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، اور حابیل نے کیا کہا حابیل نے فرمایا کہ تم مجھے قتل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی میری قربانی اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں متقین میں سے ہوں، میں اللہ کا عبادت گزار ہوں، باپ کا نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوں، اس لیے میں متقین میں سے ہوں، اس لیے اللہ نے میری قربانی قبول کر لی، میری قربانی اس لیے قبول کر لی۔ اسی آیت کی ضمن میں امام ابن کثیر بہت سارے واقعات لکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، تو فرمایا انما يتقبل الله من المتقین، کہ قربانی کو اللہ تبارک و تعالی متقی کی قبول کرتا ہے، قربانی متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اور فرمایا حضرت حابیل علیہ السلام نے کہ اے میرے بھائی، آپ سگے بھائی ہیں، اے میرے بھائی لئن بسطت الی یدک، کہ اگر آپ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائیں گے قتل کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ عظمت پر عمل کیا، عظمت پر عمل کیا۔ جیسے ایک شخص سے کوئی کہے کہ آپ کفر کا نعرہ لگائیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، جیسے آج کل ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے کفر کا نعرہ لگایا تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر کفر کا نعرہ نہیں لگایا تو آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر وہ کفر کا نعرہ لگا دے، وہ زبان سے تو کہہ دے لیکن دل میں ایمان ہو، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شخص گھیر لے یا مارنے کی کوشش کرے، جان سے مارنے کی دھمکی دے اور تم سے کوئی ایسا نعرہ لگوائے تو تم زبان سے کہہ دو لیکن دل میں اللہ کا خوف، خشیت الہی رکھو۔ ہاں، عظمت یہ ہے کہ تم زبان سے بھی مت کہو، عظمت یہ ہے کہ تم زبان سے بھی مت کہو، بلکہ تم قتل ہو جاؤ،
اور اپنا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جاؤ۔ تو یہاں بھائی نے دفاع نہیں کیا، حضرت حابیل نے دفاع نہیں کیا، بلکہ کہا ہے میرے بھائی اگر تم اپنا ہاتھ دراز کرو گے، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے قتل کے لیے، تو میں تمہارے قتل کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عزیمت پر عمل کیا اور فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، ڈر ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرے دل میں خوف ہے اللہ کا، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور فرمایا انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، اے میرے بھائی اگر تم قتل پر آمادہ ہو ہی گئے تو سن لو، میں اپنے گناہوں کا بوجھ اور تمہارے گناہوں کا بوجھ تم پر پڑے گا، میرے گناہوں کا بوجھ اور تمہارے گناہوں کا بوجھ تم پر پڑے گا، میرے گناہوں کا بوجھ بھی تم پر پڑے گا اور جو تم گناہ کر رہے ہو اس کا بوجھ بھی تم پر پڑے گا۔ من اصحاب النار، اور اللہ تمہیں جہنم رسید کر دے گا، اللہ تمہیں جہنم رسید کر دے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو سزا دینے والا ہے، ظالمین کو اللہ تبارک و تعالی سزا دینے والا ہے۔ عزیمت پر انہوں نے عمل کیا۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بلوائیوں نے قتل کیا ہے تو انہوں نے بھی عزیمت پر عمل کیا۔ کیوں عمل کیا؟ اس لیے کہ جو قتل کرنے آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ کلمہ گو تھے، وہ زبان سے کلمہ بولتے تھے، کہتے تھے، چاہے دل میں کچھ بھی ہو، ان کے نفاق ہو یا کفر ہو، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت پر عمل کیا اور کہا کہ میں انہیں کیسے قتل کر دوں، ان کے ساتھ جنگ کیسے کروں، کیونکہ یہ کلمہ گو ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جہاد میں شریک تھے، ایک کافر کو قتل کر رہے تھے اور وہ کافر ان کے قبضے میں آ چکا تھا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ اگر کل قیامت کے دن وہ کافر کلمہ لے کر آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ میں نے تو کلمہ پڑھا تھا لیکن پھر بھی اس بندے نے، آپ کے بندے نے مجھے قتل کر دیا تھا، تو تم کیا جواب دو گے؟ حل شققت قلبک، کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، تم نے کیوں قتل کیا؟ آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، تو اس لیے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو سزا دینے والا ہے۔ اور فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اور جب وہ آمادہ ہو گیا، بالکل آمادہ ہو گیا، کون؟ قابیل، قتل کرنے کے، وَقَتَلَهُ، اور قتل کر دیا، وَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے خسارے میں ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے خسارے میں ڈال دیا۔ یہ نسل انسانیت کا سب سے پہلا قتل ہے، نسل انسانیت کا سب سے پہلا قتل ہے۔ اور ان آیات سے اور حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد جب دنیا میں آئی تو اب تک کوئی مرا بھی نہیں تھا، اپنی موت بھی نہیں مرا تھا کوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی ہے، وہ اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ قابیل کو یہ بتایا جائے کہ اسے مردے کو دفن کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان آیات کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک جو نسل انسانیت آئی ہے ان کو یہ شعور نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا کہ انہیں دفن کیسے کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے سب کی حفاظت ہمیں سب کو معلوم فرما پیروی نصیب فرما، پیروی نصیب فرما، ایک سنت پر عمل کرنے والا، ایک سنت پر عمل کرنے والا
اے اللہ قرآن کے حکم پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہم سے محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ آپ ہم سے محبت کر دیجیے، اے اللہ ہمارا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ تو ناراض ہو گیا تو اے اللہ اے اللہ ہمیں ذلیل کر دے، اے اللہ آپ ہم سے محبت کرنے دے، اے اللہ ہم سے محبت کرنے دے، اے الہ العالمین جو مانگا ہے اے اللہ اسے عطا فرمائیے، ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ جتنی بھی دعائیں آج تک کی گئی ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما لیجیے، سب کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو لوگ ان پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان پریشانیوں سے نکال دیجیے، اے اللہ راحت والی زندگی عطا فرمائیے، اطمینان والی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ راحت اور اطمینان والی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے یا سنا ہے یا ان کا ہمارا حق ہے یا کسی قسم کا احسان رشتہ تعلق محبت ہے، خصوصاً ان کے تمام جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائیے، کامرانی عطا فرمائیے، اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.